أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به علیم. یسألونک سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون کیا خرچ کریں وہ، قل آپ کہہ دیجئے، ما انفقتم من خیر جو بھی خرچ کرو تم کوئی بھی مال، فللوالدین پس والدین کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامی والمساکین اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر اور جو بھی تم نیکی کرو، فإن اللہ بہ علیم بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ علم رکھنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 26واں رکوع آیت نمبر 215 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اہل ایمان پر آزمائشوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. آج کے سبق میں انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ یہ دونوں مسائل قرآن میں اکٹھے بیان ہوتے ہیں. جہاد جب ہوتا ہے تو اس میں ظاہر مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، اس لیے مال خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ اس کا مسئلہ بھی ساتھ ساتھ بیان کیا. آج کے سبق میں جو آدمی خیرات کرنا چاہے تو کون کون سے مصارف ہیں جن کو خیرات دینی چاہیے ان کا بیان ہے. سوال یہ ہوا کہ مال خرچ کیا کریں. جواب یہ دیا کہ فلاں فلاں کو خرچ کر کے دینا چاہیے، چونکہ سب سے پہلے مصرف کا درست ہونا ضروری ہے. آپ دیکھیے زکوٰۃ میں مصرف ڈھونڈنا یہ سب سے اہم ہے. ایک انسان اس بندے کو زکوٰۃ دیتا رہے کہ جس کو دینا درست ہی نہیں ہے تو خرچہ کر دینے کے باوجود بھی وہ مصرف صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اس کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. اس لیے زکوٰۃ دینے سے پہلے مصرف یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کو مالک بنایا جائے زکوٰۃ کا کہ جو صاحب نصاب نہ ہو. اس کے پاس 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی بقدر مال تجارت یا 52.5 تولے چاندی کے بقدر اس کے پاس نقدی موجود نہ ہو، وہ صاحب نصاب نہیں ہے. تو مصرف جو ہے وہ جاننا ضروری ہے. تو اس آیت مبارکہ میں مصارف بیان کی، اور یہ زکوٰۃ کے مصارف نہیں، یہ ذہن میں رہے، وہ ویسے میں نے مثال دی ہے زکوٰۃ کی. یہاں پہ جو مصارف ہیں یہ زکوٰۃ کے مصارف نہیں ہیں. زکوٰۃ کے مصارف انشاءاللہ سورۃ التوبہ میں ہم پڑھیں گے، وہاں پہ آئیں گے. یہاں پہ تو صرف ترغیب یہ دی گئی ہے کہ مال جب آپ خرچ کریں، چاہے وہ نفلی صدقات ہوں، چاہے وہ
اللہ کی راہ میں ویسے ثواب کے لیے آپ کو خرچ کرنا چاہیں تو کریں، ضرور کریں، لیکن ترتیب یہ رکھیں کہ والدین کا خیال رکھیں، دیگر رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنوں کو دینے کے بعد پھر باہر جائیں۔ اور اگر آپ فرائض ہی پورے نہیں کرتے، ماں باپ کی خدمت ہی نہیں کر رہے، بیوی بچوں کی ضروریات ہی پورے نہیں کر رہے تو بار بڑے صدقے خیرات کر رہے ہیں تو وہ درست نہیں ہے۔ پہلے اپنے جو فرائض آپ کے ذمہ ہیں ان کا خیال کریں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، بندہ اگر فرائض نہ دے، ماں باپ بھوکے مر رہے ہوں، ماں باپ کو علاج اور دوائی کی ضرورت ہو اور ان کی بندہ پرواہ نہ کرے اور دیگر بڑے جناب دیگیں پک رہی ہیں اور صدقے ہو رہے ہیں اور بڑے پروگرام ہو رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے بندہ مسجد میں آئے اور فرض نماز چھوڑ دے، نفل 4-5 رکعتیں پڑھ کے چلا جائے، تو یہ تو درست نہیں ہے نا، وہ تو بعد کی بات ہے، پہلے تو اپنے فرائض تو پورے کرے نا۔ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ینفقون کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قل آپ کہہ دیجئے ما انفقتم تم جو بھی خرچ کرو، من خیرن، خیر مال کو بھی کہتے ہیں، اپنے کمائی میں سے، اپنے حلال مال میں سے، اپنی محنت مزدوری میں سے جو بھی تم خرچ کرنا چاہو، فللوالدین، سب سے پہلے والدین کا خیال رکھو، جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹا اور تجھے کھلایا اور جنہوں نے تیری پرورش کی، تو ان کا خیال کر۔ ایک باپ ہوتا ہے تو وہ 8-10 بچوں کو اکیلا پال لیتا ہے، پھر وہی باپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے، وہی 8-10 بچے ہوتے ہیں، ایک باپ ان سے سنبھالا نہیں جاتا، مصیبت بن جاتا ہے ان کے لیے، ہر ایک کہتا ہے کہ وہ رکھے اور وہ رکھیں، تو کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ اور مغرب کے اندر تو اولڈ ہاؤس بنے تھے، بوڑھے بندوں کو وہاں چھوڑ آتے تھے، اور ہمارے یہاں بعض حضرات خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہمیں تو افسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے اسلامی ملک میں بھی اولڈ ہاؤس بننا شروع ہو گیا کہ بوڑھے بندوں کو وہاں چھوڑیں، تو بوڑھے بندوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہی تو موقع ہوتا ہے کہ ان سے دعائیں لینے کا، اور یہی تو موقع ہوتا ہے ان سے جنت کمانے کا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ حضرات نے سنی ہوگی کہ 3 آدمی سفر پر نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موسم خراب ہوا تو وہ ایک غار کے اندر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، اتفاق کی بات اوپر سے بڑا بھاری پتھر گرا اور سیدھا غار کے منہ پہ آ کے گرا اور دروازہ بند ہو گیا، وہ تینوں اندر قید ہو گئے، اب باہر نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے، اور اتنی ان کے اندر ہمت اور طاقت نہیں کہ اندر سے دھکا لگائیں اور وہ پتھر ہٹا لیں، باہر والے لوگوں کو پتہ کوئی نہیں ہے کہ اندر بھی کوئی 3 بندے ہیں، وہ ایسی مطلب مصیبت میں پھنسے کہ نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آئے، زور لگا لگا جب تھکے اور سمجھا کہ اب تو کوئی راستہ ہے نہیں یہاں سے نکلنے کا، اب اللہ چاہے تو وہی نکالے اور تو کوئی راستہ ہے نہیں، کیونکہ جب کوئی نظر نہیں آتا تو پھر اللہ نظر آتا ہے۔ اب اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ہر ایک نے کہا چلو باری باری دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بتائیں جو آپ نے اخلاص کے ساتھ کیا ہو، کیونکہ ریاکاری والے اعمال جو ہے نا، ان کی کوئی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، الٹا پکڑ کا باعث بنتے ہیں، اور آج ہمارے صدقات اکثر ریاکاری کی نظر ہو رہے ہیں، ہزاروں روپے لگ بھی جاتے ہیں لیکن نمود و نمائش میں لگ جاتے ہیں، حیران ہوتا ہے بندہ، والد کی وفات پہ کارڈ چھاپے جا رہے ہیں جی، ادھر بیٹے کی شادی پہ بھی کارڈ چھاپے جا رہے ہیں، ادھر باپ کی وفات پہ بھی کارڈ چھاپے، صدقہ دینا ہے اگر اللہ کے نام پہ دینا ہے، اس میں کارڈ چھپانے کی کیا ضرورت ہے، اور اس میں جناب ویڈیو بنانے کی کیا ضرورت ہے، اور اس میں جناب امراء اور امیر لوگ پتنے VIP گاڑیوں پہ آ رہے ہیں، جناب کیا کھانے آ رہے ہیں؟ صدقہ کھانے آ رہے ہیں، خیرات کھانے آ رہے ہیں، غنی کھا رہے ہیں، مالدار کھا رہے ہیں، اور جناب ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے والدین کو ثواب، یہ اکثر ریاکاری کی نظر ہو رہے ہیں، دکھلاوے کی نظر ہو رہے ہیں، یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے جی، او جی مر گیا مردود، نہ فاتح نہ درود، انہوں نے کوئی فاتح درود نہیں دیا اپنے باپ کے پیچھے، یہ لوگوں کے اس طعنے کے ڈر کی وجہ سے ہزاروں روپے لٹا دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں تو اس صدقے کا اجر نہیں ہے نا جی، اللہ کے ہاں تو اس صدقے کا اجر ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوں صدقہ کرے کہ
فأخفاها رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اتنا خفیہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے، ایسے خفیہ صدقہ کرنا۔ تو اس میں دکھلاوا نہیں ہے، لوگوں کے ہاں تو ہوگا کہ شاید اس نے کوئی نہیں صدقہ کیا، لیکن جس کے نام پہ آپ نے کیا اس کو ضرور پتہ ہوگا، ایسے خفیہ صدقہ کرنا۔ باتوں سے بات نکل جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو میں نے دیکھا کہ وہ سویرے سویرے پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں، اس طرف جاتے ہیں تو چلو دیکھوں امیر المومنین کہاں جاتے ہیں، تو ایک بوڑھیا عورت ہے جس کے گھر کے اندر بندہ اور کوئی نہیں ہے، حضرت جاتے ہیں وہاں صفائی کرتے ہیں، اس کو روٹی لے کر جاتے ہیں، لقمے توڑ کے اس بوڑھیا کو کھلا کے باقی کام سارے بعد میں کرتے ہیں۔ اب یہ اس میں نہ نمود و نمائش ہے، اس میں پتہ ہی کوئی نہیں کہ کدھر گئے ہیں، اور اس طرح کے جو خفیہ صدقے ہیں نا ناداروں ناچاروں مجبوروں کے یہاں، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہے۔ اب وہ غار کے اندر 3 بندے بند ہو گئے اور تینوں بندوں نے کہا یار کوئی ایسا کام جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو وہ یاد کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، ورنہ تو یہاں پہ کوئی نکلنے کا ذریعہ کوئی نہیں ہے۔ تو لمبا واقعہ ہے، ان میں ایک شخص نے یہ کہا کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں برائی کرنا چاہتا تھا فلاں عورت سے، اس نے مجھے قدرت جب ہوئی تو کہا اللہ سے ڈر، تو میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے یا اللہ میں انہیں چھوڑ دیا، حالانکہ میں برائی کر سکتا تھا، تو اگر یہ کام تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اللہ کے نبی فرماتے پتھر تھوڑا سا سرک ضرور گیا لیکن ان کے نکلنے کے راستہ نہ بنا۔ اسی طرح پھر دوسرے بندے نے کہا میں نے ایک مزدور کو لگایا تھا اور اس نے مزدوری کی اور پھر وہ مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری الگ رکھ لی اور کام پہ لگا دی، اس سے کافی نفع بھی کما لیا۔ وہ کچھ عرصے بعد آیا کہ اللہ کے بندے خدا سے ڈر میری مزدوری دے دے، میں نے کہا یہ جتنا ریوڑ نظر آ رہا ہے نا یہ تیرا ہی ہے، اس نے کہا مذاق نہ کر، میں نے کہا مذاق شذاق نہیں، یہ تیری ہی مزدوری، جو پیسے تھے نا میں نے الگ رکھے اور یہ سب اسی سے تیار کیا، یہ تیرا ہے لے لا۔ اور اس نے بھی ایک نہ چھوڑا سارا ہی لے گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میرا ہے، یا اللہ وہ بھی میں نے تیرے لیے کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پتھر اور سرک گیا لیکن ابھی نکلنے کی راہ نہ بنا۔ پھر تیسرے نے کہا یا اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور ان کی خدمت کیا کرتا تھا، اور رات کو جب واپس بکریاں چرا کر آتا تھا تو میں دودھ دو کر پہلے ماں باپ کو پلایا کرتا تھا، یا اللہ ایک دن آپ کو پتہ ہے کہ میں ایسے ہی بکریاں چرا کے لایا اور میں نے بکری کا دودھ دھویا اور اپنے ماں باپ کے پاس لے کر گیا، تھوڑا میں لیٹ ہو گیا تھا اس دن، وہ سو گئے، اب میں نے کہا کہ ان کو جگاؤں یا نہ جگاؤں، جگاؤں یا نہ جگاؤں، یہ گہری نیند سوئے ہوئی ہیں، جگاؤں گا تو ان کی نیند اور آرام میں خلل آئے گا، اور اگر ان کو دودھ نہ دوں اور خود پی لوں بچوں کو پلا لوں تو یہ بھی غیر مناسب بات ہے۔ اب میں پیالہ لے کر اسی سوچ میں کہ ان کو جگاؤں یا نہ جگاؤں، وہاں ہی کھڑا رہا کہ جاگیں گے تو دوں گا، یا اللہ اگر یہ عمل میرا تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ آپ فرماتے ہیں ہوا کا جھونکا آیا، پتھر اللہ نے ہٹا دیا اور ان کے لیے راستہ کھول دیا۔ ماں باپ کی خدمت آخرت میں تو اجر کا باعث ہے ہی ہے، دنیا میں بھی مشکلات سے نجات دینے کے لیے بہت بڑے کارآمد ثابت ہوگا۔ اور اگر ماں باپ ہم ترس جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، بعض لوگ گھر سے باہر ہوتے ہیں اور ماں باپ ان کے فون کے لیے ترس جاتے ہیں، فون کے لیے ترس جاتے ہیں، اور جناب والدہ انتظار کر رہی ہے کہ چلو کبھی تو بیٹا فون کرے گا، بیٹا دوستوں کو روزانہ کال کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ روزانہ ایک دن میں پتہ نہیں کتنی بار رابطہ کرتا ہے، اور ماں کے ساتھ رابطہ ہی کوئی نہیں ہے، باپ کے ساتھ رابطہ ہی کوئی نہیں ہے، ماں باپ انتظار میں ہیں، کسی سے پوچھ رہے ہیں اچھا جی ادھر سے کوئی میرے بیٹے کے بارے میں کہیں دیکھا ہو، کوئی ملا ہو، کسی سے سن رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں جناب چلو جی مہینے بعد بیٹے کی کال آ جائے۔ ارے اللہ کے بندے ماں باپ سے روزانہ دعا سلام رکھو، ماں باپ کے پاس روزانہ بیٹھو، یہ ایک بار ملتے ہیں دوبارہ نہیں ملتے، یہ جب چلے جائیں دنیا کی ہر چیز کا نعم البدل مل جائے گا لیکن ماں باپ دوبارہ نصیب نہیں ہوں گے۔ اللہ میں کئی دفعہ اکثر روزانہ رات کو عشاء کے بعد میں کال کرتا ہوں، کئی دفعہ کہیں آگے پیچھے گیا، کہیں تو لیٹ ہو گیا، تو کبھی دیر سے کال کی تو والدہ جاگ رہی ہوتی ہے، اور کئی دفعہ بھئی ذرا بہت دیر ہو گئی ہے نہ کی
کبھی کئی دفعہ سوچا بھئی رب کروں یا نہ کروں، رہ گئی صبح کال کی تو والدہ نے کہا نہیں میں تو اتنی دیر تک انتظار کرتی رہی کہ ابھی آئے گی ابھی آئے گی۔ تو ماں باپ کا ایک دل جو ہے نا بالکل شیشے کی طرح ہوتا ہے، اور اولاد کے لیے وہ بالکل ایسے تڑپ رہی ہوتی ہے، اور اولاد ہے کہ اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے اور آپ سے مطلب اولاد سے کچھ لالچ نہیں ہوتی، اللہ کے لیے خالص محبت ہوتی ہے ان کے دل میں۔ اس لیے اللہ نے بھی حکم دیا ما انفقتم من خیر فللوالدین، اللہ نے پہلے والدین کا نام لیا، فرمایا والدین کے لیے تم جو خرچ کرو والدین کو خرچہ دو، والدین کی خدمت کرو، والدین پہ خرچ کرو۔ اور بعض ایسے ضعیفی کے عالم میں، بڑھاپے کے عالم میں جب ان کا ہاتھ تھامنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ بیچارے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا ما انفقتم من خیر فللوالدین، جو بھی خرچ کرو تم کس کے لیے؟ والدین کے لیے خرچ کرو۔ ایک آدمی نے شکایت لگائی میرا باپ میرا مال لے لیتا ہے، آپ نے بلوایا اور وہ پھر آیا دکھی دل لے کر، راستے میں کچھ کہتا ہوا آیا، آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ راستے میں کیا کہتے ہوئے آئے تھے؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو میرے دل کی باتیں تھیں جو میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا، ان باتوں کو چھوڑو، آپ نے جو اس کام کے لیے مجھے بلایا ہے وہ مجھے بتائیں، اور جو میرے لیے فیصلہ فرمانا ہے مجھے فرمائیں۔ فرمایا نہیں وہ تو باتیں بتانی پڑیں گی۔ تو اس کے آنسو گرے اور اس نے کہا میں تو بس یہی کہہ رہا تھا کہ میرے بیٹے میری جوانی گل گئی اور ابھی تو دنیا میں نہیں آیا تھا، ہمیں امید لگی کہ آنے والا ہے، اس دن میری خوشی شروع ہو گئی تھی۔ ابھی تو آیا نہیں تھا دنیا میں، لیکن میری خوشی کی ابتدا وہاں سے شروع ہو گئی تھی کہ جناب ہمارے ہاں بیٹا ہونے والا ہے۔ پھر میں نے اپنے آپ کو کھپایا، محنت میں کھپایا، مزدوری میں کھپایا، لوگوں کے کام کیے، اور 4 پیسے جو ملتے تھے وہ تیری ماں کو اس لیے کھلاتا تھا کہ اس کے بطن سے میرا بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ پھر تو دنیا میں آیا، پھر تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، پھر تو میں اور پرجوش ہو گیا، اور مزدوریوں میں لگ گیا، اور محنتوں میں لگ گیا، کرتے 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 پھر جس دن تو نے بولنا شروع کیا میں اور خوش ہو گیا، پھر تو نے چلنا شروع کیا، پھر تو نے دوڑنا شروع کیا، میری خوشیوں کی انتہائیں نہ رہیں، بڑھتی گئیں۔ آج جب میرے وجود میں کمزوری آ گئی ہے، آج جب میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا، میں کمانے کے قابل نہیں رہا، آج میں مزدوریاں نہیں کر سکتا، آج میں لوگوں کے کام نہیں کر سکتا، آج میں لاچار اور مجبور ہو گیا ہوں، اور تیرے پاس آج پیسے آ گئے ہیں۔ آج میں نے اگر تیرے مال میں سے 4 پیسے لے لی ہیں، تو جا کر میری شکایت لگاتے تھے، تو جا کر میری شکایت لگا رہا ہے۔ بس میں دل میں یہ افسوس کرتا ہوا آ رہا تھا، اور تو کوئی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے، اور آپ نے فرمایا اس لڑکے سے، نوجوان سے کہا انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ فرمایا ما انفقتم من خیر فللوالدین، جو خرچ کرو وہ کس کے لیے؟ پہلے اللہ نے والدین کا نام نہیں، فرمایا والدین کے لیے خرچ کرو، بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو، بوڑھے ماں باپ کا لحاظ رکھو۔ اور ماں باپ کا خرچ کرنا تو دور کی بات ہے، ماں باپ کو ترش جواب دیے جاتے ہیں، ماں کو گالیاں دی جاتی ہیں، باپ کے گریبان کھینچے جاتے ہیں، اور وہ نوجوان جو باپ کے گریبان پکڑ رہے ہوتے ہیں وہ باپ سے کہہ رہے تھے آپ نے کیا کیے میرے لیے، آپ نے میرے لیے کیا بنایا جی؟ وہ فلانے کے باپ نے یہ بنایا، تو او اللہ کے بندے تیرے باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کے تیرے لیے پرورش کی ہے، تیرے کہاں تو کچھ نہیں تھا، تجھے بولنا سکھایا ہے، تجھے سب کچھ، اپنا پیٹ کاٹ کے تجھے پالا ہے، تیرے دنیا میں آنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اور پھر آج تو اس کے ساتھ جھگڑے کر رہا ہے۔ فرمایا جو بھی خرچ کرو کس کے لیے کرو؟ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ قرآن حدیث پاک میں ہے، صحابی رسول تھے، لیکن موت کا وقت آیا زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، صحابہ پریشان ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ عجیب بات یہ ہے کہ کلمہ ہی نہیں جاری ہو رہا علقمہ کی زبان پہ، اور آپ بھی پریشان ہوئے۔ آپ نے فرمایا اس کے ماں باپ زندہ ہیں کہ کوئی نہیں؟ کہا جی والدہ زندہ ہے۔ فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ۔ والدہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور آپ نے فرمایا
سچی بات یہ بتانی ہے کہ بیٹے پہ خوش ہے یا ناراض ہے؟ کہ یا رسول اللہ اس کی مجھے عبادت کرنے پہ کوئی شکوہ نہیں، بڑا عبادت گزار بھی ہے، بہت نیک آدمی ہے، بس مجھے شکوہ یہ ہے کہ میرے ساتھ جب بولتا تھا ترش روئی سے بولتا تھا۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا نہیں، محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، والدہ کوئی بات کرے تو کئی بندے وہ چپ کر، اماں دعا نہیں پتہ، تجھے نہیں پتہ، چپ کر، یہ ترش روئی ہے۔ اور پھر ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ میں نے اس کو بولنا سکھایا اور یہ آج مجھے کہہ رہا ہے کہ تجھے بولنا ہی نہیں آتا، تجھے طریقہ ہی، تو چپ کر جا۔ اس لیے بڑھاپے میں بعض دفعہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات مانی جائے، لیکن ہر بات محبت سے سنی ضرور جائے۔ ہر بات ٹھیک ہے اماں جی بس ایسے ہی کرتے ہیں، کر لیتے ہیں، بس ان کو خوش رکھنا ضروری ہے۔ لا تقل لہما اف، اف نہیں کرنی، یعنی ان کو تنگ نہیں کرنا۔ لا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ تو علقمہ کی والدہ نے کہا یا رسول اللہ مسئلہ صرف اتنا ہی ہے کہ میرے ساتھ جب بولتا تھا نا تو بس میرا دل توڑ دیتا تھا، بس وہ ٹپ 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 کرتے میرے دل میں چوٹیں لگتے 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 لگتے، تو بس یہ دل میں تھوڑا غصہ آیا ہوا ہے، اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ اب نے فرمایا کہ یہ جو غصہ ہے نا اس کو نکال۔ کہا کیسے نکالوں؟ یہ باتیں تو یا رسول اللہ دل میں اب اتر چکی ہیں نا، اور واقعی ایسے ہوتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی ہاں جی صلح کر لو جی، صلح ہوگی، لیکن وہ دل پہ جو زخم ہوتے ہیں وہ تو فوری نہیں اتر جاتے نا، ان زخموں پہ تو ٹائم لگتا ہے۔ فرمایا تیروں تلواروں کے زخم مٹ جاتے ہیں، زبان کے زخم نہیں مٹتے۔ تو اب آپ نے فرمایا ایسے کرو، صحابہ کرام کا ایسے کرو، لکڑیاں اکٹھی کرو، ایندھن جلاؤ، ایندھن اکٹھا کرو، آگ جلاؤ، اور علقمہ کو اٹھا کے آگ میں پھینکو۔ اب ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا، یہ بات سننا تھا کہ وجود کانپ گیا۔ یا رسول اللہ آگ میں ڈالو گے؟ فرمایا ہاں آگ میں ڈالتا ہوں، ایسا جینے سے پھر جلنا ہی اس کا بہتر ہے۔ کہ نہیں 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 یا رسول اللہ، نہیں نہیں ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا۔ وہ اس کی ترش روئی اپنی جگہ پہ، پر میں ایسے کیسے دیکھ سکتی ہوں کہ اس کو اس خاص بیماری کی حالت میں آگ میں ڈالا جائے؟ آپ فرمایا پھر وہ آخرت کی آگ تو اس سے زیادہ سخت ہے، پھر دل سے معاف کر دے۔ کہا یا رسول اللہ اللہ بھی گواہ ہے اور آپ بھی گواہ ہو جاؤ، میں نے معاف کر دیا اس کو۔ آپ نے فرمایا اب جا کر کلمے کی تلقین کرو، اب جا کر کلمے کی تلقین کرو۔ صحابی کہتے ہیں ہم ابھی گئے، تلقین کی ضرورت ہی نہیں تھی، پہلے ہی زبان پہ کلمہ جاری تھا، پہلے ہی زبان پہ کلمہ جاری تھا۔ پھر علقمہ کی وفات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازہ پڑھایا، آپ تشریف لے گئے، اور آپ آنسو زار و قطار آپ کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ تب آپ نے وہاں ان کے جنازے اور دفن کے بعد قبر پہ وہاں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، سن لیجئے جو ماں باپ کے نافرمان ہیں ان کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں۔ موت کے وقت اگر ایمان اور کلمہ کی سلامتی چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ خیر قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، جو بھی خرچ کرو والدین کے والاقربین، پھر قریبی، ایک ہوتا ہے قریب اور ایک ہوتا ہے اقرب۔ یا سارے ساتھی میرے قریب بیٹھے ہیں لیکن قاضی صاحب اقرب بالکل ساتھ، قاضی صاحب بالکل ساتھ بیٹھے ہیں۔ ایک قریب ہوتا ہے، قریب تو سارے ہی ہیں، اقرب جو زیادہ قریب ہے۔ فرمایا کہ اقربین، اب یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی حکمت ہے نا، جو سب سے زیادہ قریب ہے، جو قریبی بالکل رشتہ دار ہے، پہلے یعنی اس کا، پھر اس کا، پھر اس کا، پھر اس کا، ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس ترتیب سے پھر آگے چلتے جاؤ۔ ماں باپ کا اسپیشل ذکر کیا، میرے باقیوں کو اقربین کہہ کے، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بہن بھائی ہوں، پھر اسی طرح ماموں ہوں، چچا ہوں، جتنا بھی کوئی آگے قریب، اور پھر ہوتا جائے تھوڑا دور نکلتے جائیے، اس ترتیب کے ساتھ فرمایا رشتہ داروں میں تم خرچ کرتے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے پوچھا کون ہے جی؟ کہا جی زینب ہے۔ آپ نے فرمایا ایو زینب، کون سی زینب ہے؟ زینبیں تو بہت ہیں، تو بتایا جی فلاں زینب ہوں۔ آپ نے فرمایا کیسے آئی ہو؟ کہا جی پوچھنا یہ ہے کہ کیا بیوی اپنے شوہر کو بھی صدقہ دے سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو تو ڈبل اجر ملے گا، ایک قرابت کا بھی ملے گا اور صدقہ خیرات کا بھی ملے گا۔ تو گویا کہ بتانا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا خاص خیال رکھو۔ اور ایک روایت میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب آدمی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دیتا ہے اللہ کے ہاں اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ یعنی صدقہ خیرات صرف چاولوں کی دیگ پہ نہیں ہوتا، آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ چاولوں کی دیگ ہوگی تب بھی صدقہ خیرات ہوگا، نہیں،
کسی حاجت مند اور بالخصوص رشتہ دار کی ضرورت کو پورا کرنا یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں والیتامی والمساکین وابن السبیل، پھر یتیم، پھر مسکین اور مسافر۔ یتیم کا آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ھکذا، جنت میں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے اکٹھے ہوں گے جس طرح یہ انگلیاں دو اکٹھی ہیں۔ اتنا قرب نصیب ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بندے کو جو یتیم کی کفالت کرے۔ اسی طرح جو مسکین ہے، جو بیچارے کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم، یہ تو کھانا کھلانا ہے مسکین کو، کس کو؟ مسکین کو۔ کس دن کھلانا ہے، کب کھلانا ہے؟ ذی مسغبہ، سخت بھوک والے دن کھلانا ہے، بالخصوص جب ٹھنڈ ہو اور جناب ہلکی بارش لگی ہوئی ہو اور ہم نے گھر کے اندر پتہ نہیں کیا سے کیا کھانے تیار کیے ہوں، اس دن ذرا مسکین کا خیال بھی کر لینا چاہیے۔ وابن السبیل، اسی طرح کوئی مسافر ہے، کوئی مہمان ہے، مہمان کو دیکھ کر دل میں غصہ نہ آئے، مہمان کو دیکھ کر کوئی نفرت دل میں نہ آئے، بلکہ مہمان کو دیکھ کر خوشی ہونی چاہیے کہ الحمدللہ مہمان آ گئے جی۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے، جہاں نیک لوگ آ کے کھائیں، مہمان آ کر کھائیں اور وہ دعائیں دے کر چلے جائیں۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے اور مہمان کی خدمت کرے۔ صحابی رسول کے پاس مہمان آئے اور مہمان بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے، آپ نے کے پاس مہمان آئے، گھروں میں پیغام بھیجا کوئی چیز نہیں ہے کھانے کی، آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کی ایک رات کی مہمانی قبول کرے؟ کہا جی میں قبول کروں گا۔ گھر لے کر گئے، بیوی سے کہا جو کچھ گھر میں ہے بچا کے نہ رکھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے گھر میں تو ہے ہی کچھ نہیں، بچوں کو کھلانے کے لیے تھوڑے سے کچھ پڑے ہے، پر اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اپنے کھانے کے لیے بھی کوئی نہیں ہے، لیکن ان کے جذبوں پہ قربان جائیے۔ کہا بچوں کو آج بھوکا ہی سلا دے۔ ہم میں سے کوئی ایسا کبھی کر سکتا ہے کہ جناب اپنے بچوں کو بھوکا سلائے، اور مہمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اپنے رشتہ دار بھی نہیں ہے، تو کہا بچوں کو آج بھوکا ہی سلا دے، مہمان اللہ کے نبی کا آج اس کو کھلانا ہے۔ اب کھانا اتنا ہے کہ وہ ایک بندے کا ہی ہے، تو فرمایا جب کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو تم چراغ کو درست کرنے کے بہانے سے بجھا دینا تاکہ اندھیرا ہو جائے، میں بھی کھانے پہ ساتھ بیٹھ جاؤں گا، کھاؤں گا نہیں، بس وہ اگر مہمان خوش ہو جائے، کیونکہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ میزبان کو چاہیے کہ وہ ایسا عمل کرے تاکہ مہمان خوشی سے کھاتا رہے، وہ پہلے نہ بس کر دے، وہ بھی ساتھ آہستہ کھائے جیسے کھائے لیکن آخر تک ساتھ دیتا رہے تاکہ مہمان بھی کھاتا رہے۔ مہمان صاحب خود 4 لقمے لے کر، وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب سنا رہے تھے کہ ہمارا ایک دوست تھا، وہ کہتے ہیں تھوڑے سے لقمے کھا کے روٹی بس کر جاتا ہے، کیوں بس کر گو؟ وہ کہتا ہے انسان تو اتنا ہی کھا سکتا ہے، تاکہ وہ بھی بس کرتے ہیں آگے، بھائی انسان تو اتنا ہی کھاتا ہے، ایسے حرکت نہ کرے بلکہ وہ آخر تک ساتھ دے۔ اور صحابی نے کہا اگر میں بس کر جاؤں یا ساتھ نہ کھاؤں تو مہمان کے دل پہ یہ خیال ہوگا کہ یہ خود نہیں کھا رہا، تو چراغ بند ہوگا، اندھیرا ہوگا، تو میں یوں ہی ہاتھ ہلاتا رہوں گا اور کھاؤں گا کوئی نہیں، وہ خوش ہو کے سمجھے گا کہ یہ بھی ساتھ کھا رہا ہے، اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ اسی طرح کیا، اور صبح جبرائیل آیت لے کر آئے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایسے لوگ ہیں اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوک برداشت کر لیتے ہیں۔ ایسا صدقہ میرے بھائی اللہ عرش سے تعریف کر رہے ہیں، اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بس آخری بات سنا کے ختم کرتے ہوئے، ہمارے استاد سنایا کرتے تھے، ایک آدمی نے بیٹی کو جہیز دیا تو اس میں پتہ نہیں کتنے کلوں کے حساب سے سونا دیا، بڑا مالدار تھا، اور رات کو پھر چھپ کے نا کہ لوگ میری کیسے تعریفیں کر رہے ہیں، تو جہاں لوگ پہلے دیہاتوں میں خاص کر ڈیرے ہوتے تھے، کوئی ادھر بیٹھے 10-20 بندے، کوئی ادھر بیٹھے گپ شپ میں، تو وہ ڈیروں کے چھپ کے ڈیروں والوں کی باتیں سننے کے لیے دیوار کے ساتھ لگ کے بھئی کیا میری تعریفیں آج کیسے ہو رہی ہیں۔ کسی جگہ پہ بھی اس کی تعریف نہیں ہوئی، جہاں گیا سب لوگ یہ کہہ رہے تھے بڑا کوئی حرام اکٹھا کیتا ہوا ہے بھائی، بڑا حرام اکٹھا کیتا ہوا ہے، کل لوگوں نے تو یہی تعریفیں کرنی ہے۔
کہتا ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کسی ایک ڈیرے پر ایک بندے کی زبان پر بھی میری تعریف کا جملہ نہیں تھا۔ جہاں بھی میں گیا ہوں لوگوں نے میرے خلاف باتیں ہی کی ہیں، حالانکہ وہ سارے دعوت میں بھی شریک تھے، سب نے کھایا پیا بھی ہے، لیکن کہیں تعریف تو لوگوں کی تعریفوں کے لیے بندہ کرے تو پھر یہی اشر ہوتا ہے، رب راضی تو جگ راضی۔ اس لیے فرمایا جب بھی کوئی عمل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اس لیے آخر میں فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو بھی تم خیر کرو، جو بھی نیکی کرو، اللہ اس کو جاننے والے۔ جب اللہ جاننے والا ہے تو رضا بھی اللہ کی مقصود ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ، آپ فرما دیجئے جو بھی خرچ کرو تم مال، فَلِلْوَالِدَيْنِ، پس والدین کے لیے، وَالْأَقْرَبِينَ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَىٰ اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاکِینَ اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِیلِ اور مسافروں کے لیے، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو بھی تم نیکی کرو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔